اب عوام الناس تک یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا، اپنے مطلب کی حدیث کو لے بقایا کو چھوڑ دیا۔ ترجمہ مترجم پر فرض ہوتا ہے، جس کتاب کا ترجمہ کرے اگر ہمت ہے تو پھر پوری کا کرے، نہیں ہو سکتا تو نہ کرے، ڈنڈیاں تو نہ مارو۔ اب عربی تک کیونکہ ہر بندے کی رسائی نہیں، تو اب اس کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر کی تفسیر تفسیر ابن کثیر، اب اس پہ بھی کام شروع ہو گیا۔ کس اشیاء سے؟ انہوں نے بہت ساری ضعیف حدیثیں لکھ دی ہیں حافظ ابن کثیر نے، ان کو اب نکالنے کے لیے باقاعدہ ان لوگوں نے اپنے مسئلہ کے علماء کا ایک گروہ بٹھایا ہوا، جو منظر یہاں پہ آ چکی ہے۔ ان کے نزدیک ایک تفسیر ابن کثیر ضعیف ہے اور ایک صحیح ہے۔ ضعیف وہ ہے جو اصل نسخہ ہے، وہ ضعیف ہے کیونکہ اس میں سارے عقیدے ہمارے والے لکھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ضعیف ہو گئی ہے۔ اور جو سارا اپنے مسئلہ کے مطابق گھڑا اس کو اردو میں، وہ ان کے نزدیک ٹھیک ہے ابن کثیر کی تفسیر۔ کتنا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہیں، عوام الناس کو کیا بتا، وہ جائیں گے تفسیر ابن کثیر دے دو جی، اب اس نے عربی کی تو وہ جانتا نہیں، عربی کو تو وہ جانتا نہیں، اردو میں اس کو پھر وہ ابن کثیر کی وہی ملے گی جو ان کے ہاں صحیح ہے، جو اس نے مسلمانوں والے عقائد لکھے، حکایات لکھی، رسول اللہ کے مشکل کشا ہونے پہ کئی حکایات موجود ہیں، وہ سب کی سب حذف کر دیں۔ کیوں؟ یہ ضعیف ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ جو انہیں اپنے مسئلہ کے خلاف نظر آیا وہ ضعیف، وہ کیا ہو گیا؟ ضعیف ہو گیا۔ آپ کو تفسیر ابن کثیر اردو والی پڑھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، پڑھنی ہے تو عربی والی پڑھو۔ جس آیت کی تفسیر دیکھنی ہے میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کیونکہ اردو والی میں اپنی مرضی کی ہے، عربی والی کا ترجمہ مین من کر دیتے تو پھر کیا ہی بات تھی۔ وہ تو ان کے نزدیک کیا ہے ہی ضعیف۔ عجیب بات ہے، ایک بندے نے ساری زندگی محنت کر کے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اس کو ضعیف قرار دے دیا کیونکہ اس میں اپنے مسلک کے کچھ خلاف اہل سنت کے مؤیدات موجود ہیں۔ اس لیے تو حافظ ابن کثیر نے مزید آگے لکھا، سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں وہ نور کتنا تھا؟ امتلأت الارض نورا، امتلأت الارض نورا۔ یہ ابن کثیر کے جملے الوداع والنہایہ میں فرمایا، سرکار کی امی جان فرماتی ہیں وہ صرف ایسا نور نہیں تھا کہ جس کمرے میں بند تھی بس وہی روشن ہوا، فرمایا نہیں، دیکھو یہ کتنا زبردست قسم کی روشنی سامنے چل رہی ہے، لیکن دیوار کے آگے یہ 1000 واٹ ہے نا، آپ 10,000 واٹ کا بھی لگا دیں دیوار کے آگے نہیں جائے گی۔ لاکھ واٹ کا کوئی بن جائے دنیا میں، دیوار کے آگے۔ اور والدہ ماجدہ کیا فرما رہی ہیں؟ ظاہر ہے جب کسی کے ہاں ولادت ہو تو باشعور لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کمرہ بند ہوتا ہے، وہ کمرہ کیا ہوتا ہے؟ مخصوص قسم کی عورتیں وہاں موجود ہوتی ہیں، بقا سب باہر۔ اب کمرہ بند، غور سے سنو، اگر سورج دن کے 12 بجے عین دوپہر کے وقت اس مسجد کی چھت کے اوپر جب کھڑا ہوتا ہے تو یہاں اس کی روشنی آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورج کا جو نور ہے، جو نورانیت ہے، بس اس کی حالت یہ ہے کہ آگے کوئی کپڑا بھی ڈال دو تو اس کو وہ روک دیتا ہے۔ لیکن سرور دو جہاں علیہ السلام کے نور کی حالت دیکھو، حافظ ابن کثیر نے لکھا، فرمایا امتلأت الارض نورا۔ امی جان فرما رہی ہیں بیٹھی تو میں مکہ میں ایک کمرے میں بند ہوں، لیکن میرے بیٹے کی نورانیت اتنی ہے میں نے رب کے پورے جہان کو سرکار کے نور سے روشن و منور دیکھ لیا۔ اب غور کرو، ایسا بندہ بھلا وہابی ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے ایک جھلکی دی آپ کے عقائد کی جو آپ کی کتب میں پڑھی۔ یہ جتنی باتیں ہیں بحمدی تعالی، کسی وقت بھی ان کو ضرورت ہو نا، مزید محنت کی حاجت نہیں ہے، سب کی سب ہم نے کوڈ کر کے علیحدہ رکھی ہوئی ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ یہ مسئلہ لکھا ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہے۔ اتنے تک الوداع والنہایہ میں لکھا ہے کہ دونوں جہاں، پورا ورلڈ ابن کثیر کے کلمات سرکار علیہ السلام کے یوں سامنے جس طرح بندے کے ہاتھ کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے۔
یہ ابن کثیر کا عقیدہ ہے. اگر وہ وہابی ہے تو تمہارا یہ عقیدہ کیوں نہیں ہے؟ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ امید ہے کچھ نہ کچھ گزارا ہو گیا ہوگا کہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وہابی بلکہ وہ سنی تھے. وہ کیا تھے؟ سنی تھے. اب آئے اس جملے کی طرف جو لکھنا چاہتے ہیں ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرقات شریف میں کہ وقال الحافظ ابن کثیر، فرماتے ہیں ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کبھی تمہارے اوپر مشکل آ جائے الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لوگوں کو کہا، کبھی تمہارے اوپر مشکل آ جائے کہ قحط سالی آ جائے، زمین سبزہ دینا چھوڑ جائے، آسمان بارش دینا، چشمے خشک ہو جائیں، جب تم مرنے کے قریب ہو جاؤ، فرمایا تمہیں میں وسیلے کا راستہ بتاتا ہوں، اس کو اپنا لینا، مالک بارش عطا فرما دے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ حافظ ابن. اگر وہابی ہوتے تو وسیلے کی بات کرتے. جن کے وسیلے کا نام آئے تو نکاح ہی ٹوٹ جاتے ہیں ان کے. سمجھ آئیے بات کہ نہیں آئی؟ فرماتے ہیں کہ جب کبھی اس طرح کی مشکل پڑے تو بس ایک کام کر لینا، بخاری کو لے لینا، صحیح بخاری کو مل جل کے اس کو پڑھنا شروع کر دینا، رب اس کی رحمت سے برکت نازل فرما دے گا، فوراً بارش نازل ہو جائے گی. فوراً کیا شروع ہو جائے گی؟ بارش شروع ہو جائے گی. اب دیکھو یہ محدثین، یہ ائمہ بحمدی تعالیٰ وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو آج اہل سنت کا کیا ہے؟ عقیدہ ہے. اچھا بخاری میں ہے کیا؟ احادیث مبارکہ ہے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مبارک ہے نا. تو حافظ ابن کثیر کا عقیدہ دیکھو، کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کو پڑھ لینا، اس کی برکت اور وسیلہ سے تمہاری مشکل دور ہو جائے گی. تو جس ہستی کے کلمات اور جملوں کی برکت سے حافظ ابن کثیر مشکل کشائی کے قائل ہیں، اس ہستی کے بارے میں ان کا اپنا کیا عقیدہ ہوگا؟ غور کرنے والی بات. وہ وہابی بلکہ سنی تھے. کیا تھے؟ سنی تھے. یہ من وہی ہے جو ابھی پیچھے لکھوا ہے مرقات والا، صفحہ بھی وہی ہے، جلد بھی وہی ہے. تو میں سمجھ نہیں سکا. اچھا چوتھی دفعہ رہ گیا. شیطان چوتھی مرتبہ کب چیخا؟ حین انزلت الفاتحہ، جس وقت اللہ کریم نے حافظ ابن کثیر نے فرمایا جس وقت سورہ فاتحہ کو مالک کریم نے نازل فرمایا نا، شیطان اس وقت بھی چیخ رہا تھا کہ اس کی برکت سے نہ جانے کتنے جہنم سے آزاد ہو جائیں گے، نہ جانے کتنے جہنم سے. یہ البدایہ والنہایہ میں ہے. اگر صفحہ وغیرہ لینا ہے تو انشاءاللہ میں کل دے دوں گا، اس سے ذہن میں نہیں. یہ حافظ ابن کثیر کی ہے کتاب البدایہ والنہایہ. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ بہت سارا کلام حافظ الحدیث ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھا ہے. ان باتوں میں سے ایک بات ذرا غور کرنا، کوئی کتاب ہے ملا علی قاری نے لکھا، کوئی کتاب اس کو اگر یوں امام بخاری کے سامنے کھول دیا جائے نا، بس آپ اس کو یوں دیکھتے تھے، دیکھ رہے ہیں میری طرح جس طرح میں کتاب کو دیکھ رہا ہوں، جیسے ہی دیکھتے وہ ساری فوراً آپ کو حفظ ہو جایا کرتی تھی. اللہ کا کتنا کرم تھا آپ پر، کتاب کو دیکھتے ہی کتاب حفظ ہو جاتی تھی. کتاب کو دیکھتے ہی کتاب کیا ہو جاتی. یہ صفحہ 59 پہ ملا علی قاری نے لکھا، جلد وہی ہے، جلد نمبر 1 مرقات میں. آخری بات آپ کے حالات پر، اس کے بعد یہ علم کا سورج اور آفتاب کس طرح دنیا سے پردہ کر گیا، پھر وہ بات آئے گی آخر میں. اس سے پہلے آخری بات ہے
سمرقند میں یہ ایک علاقہ ہے، 400 محدثین اکٹھے ہوئے۔ کتنے اکٹھے ہوئے؟ کل ایک اس طرح کی بات آئی تھی، اس میں 10 محدثین آئے تھے بغداد کے چنے ہوئے، اور اس میں کتنے لکھے ہیں ملا علی قاری نے؟ 400 محدثین۔ 9 دن انہوں نے لگائے۔ کتنے دن؟ کس بات پہ لگائے؟ فخالت الاسانید، حدیث کی سندوں میں خلط ملط کیا۔ کیا کیا حدیث کی سندوں میں؟ مثلا ایک حدیث میں ملک شام کے کچھ راوی تھے، ان کو نکال کے اسی حدیث کی اسی جگہ عراق کے راویوں کے نام داخل کر دیے۔ جہاں عراق کے راوی تھے ان کے نام نکال کے شامیوں کے نام داخل کر دیے، ملک شام کے رہائشیوں کے۔ اور اسی طرح جس حدیث کی سند میں حرم شریف کے راوی تھے ان کو نکال کے یمن کے راویوں کو داخل کر دیا، اور جس حدیث کی سند میں یمن کے راوی تھے ان کو نکال کے حرم مکہ اور حرم مدینہ کے راویوں کو داخل کر دیا۔ کتنے دن لگے رہے 400 محدث؟ 9 دن اسی کام پہ لگے رہے۔ اور پھر امام بخاری سے کہا جی ہم کچھ آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں احادیث کے علم میں۔ فرمایا آ جاؤ۔ یہ 400 محدث جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم کچھ حدیثیں پڑھیں گے اور آپ نے ان کی تصدیق کرنی ہے، ان کی سند اور ان کے متن میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ جو 400 محدث، یہ بھی تو امام بخاری کے ہم اثر ہی تھے نا، ہمارے جیسے طالب علم تھوڑی تھے۔ محدث 9 دن کی محنت کرنے کے بعد، امام بخاری نے تو کوئی محنت نہیں کی، آج پہلے دن ان کی ملاقات ہو رہی ہے اس موضوع خاص پر۔ یہ جو بھی پڑھتے گئے امام بخاری نے فرمایا نہیں یہ اس طرح نہیں ہے، اگلے نے جو حدیث پڑھی فرمایا یہ غلط پڑھ رہا ہے، اگلے نے جو پڑھی فرمایا یہ حدیث اس طرح نہیں ہے، حتیٰ کہ 400 محدث امام بخاری کی بارگاہ میں عاجز آ گیا اور مان گیا کہ اے امام بخاری جو شان مالک نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ ہم میں سے کسی کی بھی نہیں ہے، وہ ہم میں سے کسی کی بھی نہیں ہے۔ اب غور کرو، کہاں 400 محدثین 9 دن رات محنت میں لگے رہے، کہاں اکیلا فرد ایک ہی محدث ان کی ساری محنت پہ پانی پھیر کے فرمایا یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح تو پڑھ رہا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح تو پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ یوں ہے، بلکہ یہ یوں ہے۔ جس طرح کل اس کی تفصیل گزری ہے کہ انہوں نے 100 احادیث تیار کی، 10 محدث تھے، ہر محدث نے 10 حدیثوں میں خلط ملط کیا۔ وہ آئے امام بخاری پر پیش کی، فرمایا میں اس کو نہیں جانتا کہ اس طرح کوئی حدیث ہو، میں اس کو نہیں جانتا اس طرح۔ جب 100 کی 100 حدیث سنا کے ہٹ گئے نا، فرمایا اب سنو، پہلے ان کی 100 جو غلط طریقے سے پڑھی اسی طرح پڑھ دی، پھر فرمایا اب میں صحیح طریقے سے پڑھنے لگوں، اصل حدیث یوں ہے تم نے یوں پڑھی ہے۔ اللہ کریم نے کتنا قوت حافظہ عطا فرمایا تھا، کتنا قوت حافظہ عطا فرمایا تھا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے متعلقہ، آپ کی وفات کے متعلقہ ملا علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نقل فرمایا مرقات میں جلد 1 ہے، صفحہ 61 ہے، صفحہ 61 ہے۔ یہ امیر المؤمنین فی الحدیث اتنا بڑا لقب ہے امام بخاری کا، امیر المؤمنین فی الحدیث، کہ حدیث میں آپ مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے کیا ہیں؟ امیر المؤمنین ہیں۔ امام بخاری
رضی اللہ تعالی عنہ ایک علاقہ ہے سمرقند، اس سے چند میل دور آپ اس وقت موجود تھے. چند میل دور آپ اس وقت کیا تھے؟ موجود تھے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں سمرقند میں چلا جاؤں، لیکن آپ کو بتایا گیا کہ وہاں لوگوں کے 2 گروہ ہو گئے ہیں. کتنے گروہ ہو گئے ہیں؟ کچھ